تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان نماز توڑ سکتا ہے، حالانکہ عام حالات میں حکم یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو پوری ایک یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز کو مکمل کریں، اور کسی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے انسان اپنی نماز کو نہیں توڑے گا. نماز کی تکمیل کا حکم ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. لیکن بعض صورتیں عذر کی ایسی ہیں کہ اگر وہ پیش آ جائے تو ایک بندہ اگر اپنی نماز چاہے شروع کر چکا ہو تب بھی وہ اس کو توڑ دے. اور یہ اہم صورتیں ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے. بعض دفعہ ہم ناسمجھی کی وجہ سے نقصان کر بیٹھتے ہیں. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سفر میں تھا اور یہ ریل گاڑی سے اتر کر اپنی نماز پڑھنے لگ جائے اور دوران نماز، یعنی ابھی یہ نیچے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ریل گاڑی چل پڑے اور اس ریل گاڑی میں اس کا سامان ہے یا یہ کہ گھر والے سوار ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اپنی نماز کو توڑ دے گا یا ریل کو جانے دے کہ بیوی بچے دیکھیں گے لاہور میں مل گئے تو مل جائے. ایسا نہیں ہے دوستو. اگر گھر والے اس میں موجود ہیں یا یہ کہ انسان کا سامان موجود ہے اس ریل کے اندر، تو تب بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ شاید تقویٰ یہ ہے کہ میں اپنی نماز پوری کروں. شریعت کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے دوستو. تو اس لیے یہ بالکل تقویٰ نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی اللہ پاک کی ناراضگی لازم آئے گی، نہ نماز کے اجر میں کمی آئے گی. لہٰذا اگر یہ محسوس ہو کہ اگر میں نماز پوری کروں اور ریل جائے گی، سامان بستر سب چلا جائے گا، یا گھر والوں کو بعد میں پھر کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو توڑ دے اور جا کر ریل گاڑی میں سوار ہو جائے اور دوبارہ سے اپنی نماز ریل گاڑی میں اوپر پڑھ لے، ادا کر لے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز شروع کر چکا ہو اور دوران نماز اس کے سامنے کوئی موذی جانور آ جائے جس سے یہ اندیشہ ہو کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. موذی جانور، جیسے دوران نماز دیکھا کہ بھئی سانپ نکل آیا، بچھو نکل آیا، یا کوئی خونخوار پاگل کتا کھل کے سامنے آ گیا، تو یہ تو ایسے جانور ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سانپ سے تو کوئی خیر کی امید تو ہے نہیں، نقصان ہی نقصان ہے اس کے اندر. تو ایسی صورت میں انسان یہ نہ کرے کہ اپنے اوپر گزار رہا ہے کہ بس جلدی جلدی اب نماز پوری کروں، اور اب دوران نماز کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی پیر میں. لیکن انسان ہے نا، پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز میرے کپڑوں پر آ گئی، جسم پر آ گئی. نہیں، حکم ہے کہ ایسا موذی جانور اگر دوران نماز سامنے آئے اور اندیشہ ہو کہ یہ مجھے ڈس لے گا، کاٹ لے گا، نقصان پہنچا دے گا، تو نماز توڑ دے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور پھر اپنی نماز دوبارہ سے ادا کرے. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز شروع کرے اور اس نے قریب میں اس جگہ اپنا سامان یا جوتے وغیرہ رکھ لیے، پہننے والے جوتے رکھ لیے، اور دوران نماز اسے محسوس ہو گیا، نظر آ گیا کہ کسی نے جوتے اٹھا لیے. ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوا کہ بھئی کسی نے آ کے جلدی سے جوتے اٹھا لیے، تو اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اب نماز پوری کریں گے اور جب تک یہ نماز پوری کریں گے تو میں کام کر چکا ہوں گا. تو
تو اب سوال یہ ہے کہ جو شخص جوتے اٹھا کے جا رہا ہے اس کا پیچھا کریں یا نماز پوری کریں؟ جی جی جوتے والے کا پیچھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں، شاید یہ بیت الخلاء تک لے گیا لے آئے گا، وہ نہیں لائے گا، وہ آپ کی نماز کے دوران اسی لیے اٹھا کے لے جا رہا ہے کہ وہ پورا قبول کرنا چاہتا ہے۔ پھر بعد میں گالیاں دینا، غیبت کرنا یا ڈھونڈنا یا برا بھلا کہنا یا بدزن ہونا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی چیز مسجد سے چلی جاتی ہے اور وہ بدزن ہو کے غصے میں جذبات میں آ جاتا ہے۔ یہ خود ہم نے مشاہدہ کیا کہ ایک نوجوان تھے، دوسری مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، اس کے چپل کوئی نئے لے گیا تھا۔ اب وہ اتنے غصے میں تھا کہ وہ بار بار یہ بولتا تھا کہ نہیں ملے تو آئندہ مسجد نہیں آؤں گا، نہیں ملے تو آئندہ نہیں آؤں گا۔ نعوذ باللہ، کتنی خطرناک بات۔ لیکن یہ کہ ایک جذباتی جملہ اسی سے لازم آیا کہ احتیاط نہیں ہوئی۔ تو مقصد یہ ہے دوستوں کہ بہت زیادہ انسان کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اگر محسوس ہو جائے کہ کوئی چیز لے جا رہا ہے، سامان لے جا رہا ہے یا جوتے لے جا رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی چیز کو محفوظ کر لے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے ضائع ہونے یا خراب ہونے کا ڈر ہو دوران نماز، اب مثال کے طور پہ کوئی چیز لا کے رکھ لی، کوئی برتن تھا، کوئی اور چیز تھی، اور دوران نماز محسوس ہوا کہ بھئی قریب سے گاڑیاں گزر رہی ہے، بچے دوڑ رہے ہیں، اور کسی نے اس موبائل پہ پیر رکھ دیا تو خس کم جہاں پاک، ختم ہو جائے گی کہانی۔ تو اگر کوئی چیز انسان کے پاس ہو، سامان ہو، اور دوران نماز محسوس ہو کہ یہ خراب ہو جائے گی، کوئی اس پہ پیر رکھ دے گا، گاڑی گزر جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اس میں اصول یہ لکھا کہ ایسی چیز جس کی قیمت 3.5 ماشا گرام چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، یعنی ایک ایسی چیز ہو کہ جس کی قیمت آپ سمجھیں کہ 1000 سے 1500 کے درمیان ہے، اور چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے بہرحال، تو 3.5 ماشا گرام چاندی کی مالیت کے برابر وہ چیز ہے، اور انسان کو اندیشہ ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا دے گا، تو نماز توڑ دے، اپنی چیز محفوظ کر لے، پھر مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ لیکن مثال کے طور پہ 20 روپے کی مونگ پھلی لیے، 20 روپے کی مونگ پھلی لیے، تو دیکھا کوئی بچہ کہیں تیلی لے جائے گا، اٹھا لے گا، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے 20 روپے کے لیے نماز نہیں توڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اگر نماز شروع کی اور دوران نماز پیشاب کا یا بڑا تقاضا انتہائی زور میں آ گیا اور اس نے پریشان کرنا شروع کیا، تو ایسی صورت میں بھی چاہیے کہ نماز کو توڑ دے اور تقاضے سے فارغ ہو جائے جا کے، اور پھر آ کے دوبارہ سے نماز کو شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر زور نہیں ڈالے۔ اسی طریقے سے اگر یہ محسوس ہوا دوران نماز کہ کوئی معذور شخص ہے، مثال کے طور پہ کوئی نابینا آ رہا ہے یا کوئی پیر سے معذور ہے، اور آپ کو محسوس ہوا کہ اگر کسی نے اس کو سہارا نہیں دیا یا ہاتھ نہیں پکڑا تو یہ جس جگہ جا رہا ہے جا کے وضو خانے میں گر جائے گا، یا پانی کے تالاب میں گر جائے گا، یا سیڑھیوں سے نیچے گر جائے گا۔ اب دوران نماز میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا معذور بندہ جا رہا ہے، تو انتظار نہیں کرے کہ کیا ہوتا ہے، بلکہ کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے، اس لیے کہ اس کی جان، اس کے اعضاء کو بچانا ہے، تو لہٰذا اس کو بچائے اور پھر تسلی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر اس نے نماز نہیں توڑی اور وہ معذور یا نابینا یا وہ شخص جا کے گر گیا اور اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا یا خدا نخواستہ جان چلی گئی، تو یہ نمازی گناہگار ہوگا اس صورت کے،
تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر دوران نماز محسوس ہوا کہ دوسرا آدمی کسی تکلیف یا حادثے کا شکار ہو گیا، مثلا دیکھا کہ کسی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آگ تو اس کے جسم کو خراب کر دے گی، متاثر کر دے گی، تو ایسی صورت میں بھی نماز کو توڑ دیں اور جا کر اس کی مدد کر لیں اور اس کے کپڑوں کی آگ یا جو بھی ہے اس تکلیف کو دور کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر دوران نماز گھر کے بزرگ حضرات آواز دے دیں، یہ اہم مسئلہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر کے اندر جیسے والدین بیمار ہیں، بستر پہ ہوتے ہیں بعض دفعہ، یا بڑے دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، جو بھی بڑی عمر کے، لیکن وہ بزرگ حضرات ہیں کہ جو مقصد خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کو آپ کے مدد کی، تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ نے نماز شروع کی اور پیچھے سے آواز آئی، آپ سمجھ گئے کہ والدہ آواز دے رہی ہے، دادی آواز دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نماز توڑ کے ان کے پاس جائیں یا یہ کہ نماز پوری کر کے واپس جائیں؟ بات سمجھ لیں دوستوں، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بزرگوں کی کچھ چیزیں عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ایک نارمل آواز دیتے ہیں، نام لیں گے آپ کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف اپنی ایک تسلی کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن ایک عادت کے درجے کی آواز ہے، باقی ان کو کوئی خدمت کی یا خدا نخواستہ کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر وہ معمول کی آواز ہے اور آپ سمجھ گئے تو پھر تو نماز پوری کر کے پھر ان کے پاس جائیں، لیکن خلاف معمول آواز آئی، ایک بے چین آواز تھی کہ آپ کو لگا کہ بھئی عام طور پہ تو اس وقت نہیں بلاتے، یا آواز سے کوئی ایسا لرزہ اور کمزور پن محسوس ہوا، تو ایسی صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ فوراً نماز کو توڑ دے اور جا کر ان کی ضرورت کو یا سوال سن لیں کہ کیا کام ان کا کہنا کیا ہے، اور پھر آ کر کے دوبارہ سے اپنی نماز کو شروع کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اگر کسی نے نماز کے دوران اس کے سر سے ٹوپی گر گئی، اکثر ہو جاتا ہے، سر سے ٹوپی گر جاتی ہے نا دوران نماز کبھی کبھی، تو اگر کسی کے سر سے ٹوپی گر گئی تو ایسا آدمی کیا کرے؟ آیا اس کو نیچے ہی رہنے دے، اپنی نماز پڑھتا رہے، یا دوران نماز ہی ٹوپی پہن لیں؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر یہ ایک ہاتھ سے، یعنی زیادہ عمل کثیر نہیں، تھوڑے سے عمل کے ساتھ یہ ٹوپی سر پہ رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ٹوپی پہن لے، لیکن اگر وہ ٹوپی ایسی ہے یا اتنے فاصلے پر چلی گئی ہے کہ اس کو 1-2 قدم لینے پڑیں گے، دونوں ہاتھ بڑھانے پڑیں گے، تو نہیں، وہ عمل کثیر ہے۔ لیکن اگر عمل قلیل کے ساتھ آپ کو لگے کہ بھئی سجدے کی جگہ میں ہی گری ہے، بس تھوڑا سا ہاتھ ایسا کروں گا سر پہ دوبارہ آ جائے گی، تو ایسی صورت میں ٹوپی پہن لینی چاہیے۔ اور اگر عمل کثیر کی طرف بات جا رہی ہو، دونوں ہاتھ استعمال کرنے ہوں گے، پیر بڑھانا ہوگا، تو پھر ایسی صورت کے اندر ٹوپی کی طرف نہ جائیں بلکہ اپنی نماز کو پوری کریں۔ یہ مسائل کچھ سمجھ میں آئے دوستوں؟ کس کس کو سمجھ میں آ گئے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔